سورۃ الجن ہے، آیت نمبر 6 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کی گفتگو چل رہی ہے، اپنی قوم کی طرف گئے ہیں اس کے متعلق کہ وَأَنَّهُ، اور یہ کہ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، لوگوں میں سے، مردوں میں سے کچھ لوگ تھے، يَعُوذُونَ، جو پناہ لیتے تھے، بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جنات کے لوگوں سے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو ان کے اس عمل نے جنات کے تکبر کو اور بڑھا دیا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور یہ کہ گمان کیا کرتے تھے، وہ گمان کرتے ہیں انسان، کما ظننتم، اے جنات جس طرح تم گمان کرتے ہو، أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ کبھی بھی کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ یہ انسان بھی گمان کرتے تھے، یہ تم بھی گمان کرتے ہو۔ وَأَنَّا، اور یہ کہ لَمَسْنَا السَّمَاءَ، ہم نے آسمان کو ٹٹولا، فَوَجَدْنَاهَا، تو ہم نے وہاں پر پایا، مُلِئَتْ حَرَسًا، آسمان میں پہرے داروں کو بھرا ہوا، شَدِيدًا وَشُهُبًا، جو سخت شعلے والے تھے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ، اور یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے وہاں آسمان پر، مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، تاکہ ہم کچھ سن لیں آسمان کی باتیں ٹھکانے۔ فمن، بس اب جو، یستمع الآن، کوئی سننا چاہتا ہے سنے، تو یجد لہ، تو وہ پا لیتا ہے، شہاب الرصدا، شعلہ جو گھات لگایا ہوا ہوتا ہے، یعنی اب وہ باتیں نہیں سن سکتے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور یہ کہ ہم نے کہا ہم نہیں جانتے، أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اب جو سخت پہرے داری ہے آسمانوں میں، آیا یہ کوئی شر ہے، کوئی برائی ہے جو زمین والوں پر آئے گی، اس سے ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم، یعنی جو آسمانوں پر سخت پہرا ہوا ہے اس سے ارادہ ربہم رشدا، ان کے رب نے کوئی ہدایت کا دیا ہے زمین والوں کے لیے۔ یہ یہاں تک ہم نے تلاوت کی تھی۔ پچھلی آیات میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جنات کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننا بیان کیا تھا۔ جنات نے جب قرآن سنا تو پھر جنات اپنی قوم کی طرف گئے، اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا، یہ وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا ہے کہ جنات آپ سے قرآن سن رہے ہیں، اور پھر اپنی قوم کی طرف گئے۔ جب جنات اپنی قوم کی طرف گئے ہیں تو وہاں پر انہوں نے کیا گفتگو کی ہے، اس کو قرآن نے حصہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے متعلق یہ فرمائے، ہوا فیہ شفا، یہ قرآن شفا ہے۔ پھر کہا گیا کہ یہ نور ہے، پھر کہا گیا یہ قرآن ہدایت ہے۔ تو یہ صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی ہدایت ہے، جنات کے لیے بھی نور ہے، اور اس کی گواہی اللہ تبارک و تعالی یہاں سے دے رہے ہیں کہ جنات نے جب قرآن سنا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہدایت نہیں ہے، لیکن یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہدی الی الرشد۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو کہنے لگے یہ قرآن ایسی عظمت والی کلام ہے کہ یہ تو ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ سب سے پہلا ان کو فائدہ یہ ہوا۔ پھر جنات میں شرک تھا تو انہوں نے کہا کہ اس قرآن کو سن کے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کل کی آیات میں جنات سے گفتگو کر رہے تھے۔ تو تیسرا عمل جو آج کی پہلی آیت میں ہے، ہوتا کیا تھا کہ جب مشرکین مکہ سفر کیا کرتے تھے تو راستے میں جب جنگلات آتے تو اس وقت بعض جو مشرکین مکہ تھے
وہ اونچی آواز سے یہ کہتے کہ یہاں پر جو جنات کا سردار ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، بجائے اللہ کی پناہ لینے کے تو یہ کیا کیا کرتے تھے کہ جو جنات کا سردار ہے اس کی پناہ لیتے تھے۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ جو جنات سن رہے ہوتے تھے وہ بڑے خوش ہوتے تھے، ان میں تکبر، تعلی کہ دیکھو انسان ہم سے پناہ طلب کر رہے ہیں۔ تو اس جنات نے اس کو بھی ذکر کیا کہ جب انسان جنات سے پناہ طلب کرتے تھے تو فزادوہم رہقا، تو اس کی وجہ سے جنات میں مزید تکبر آتا تھا۔ یہ اور اس کے میں مقابلے میں عرض کرتا جاؤں، دین اسلام نے کیا کہا، اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ جو معوذتین ہے کہ ہم نے اللہ کی پناہ لینی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف میں یہ دعا سکھلائی گئی، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل ما شر، کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالی نے شر پیدا کیا یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ تو یہ قرآنی دعائیں، تو سب سے پہلے جنات نے یہ کہا کہ جو انسان تھے وہ جنات سے پناہ طلب کرتے تھے جس کی وجہ سے جنات میں تکبر آتا تھا۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا یہ گمان تھا جس طرح انسانوں کا گمان ہے، کہ جس طرح مشرکین مکہ نے یہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجنا، اگر رسول بھیجنا ہوتا تو کوئی فرشتہ ہوتا، بالکل اسی طرح ہی جنات کا بھی یہی گمان تھا، الَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجنا۔ لیکن میں عرض کرتا جاؤں کہ جب انہوں نے قرآن سنا تو اب سمجھ آ گئی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ دوسرا فائدہ ہوا قرآن سننے کا۔ پھر تیسرا فائدہ وہ یہ کہتے ہیں جنات کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ جنات خود بیان کر رہے ہیں کہ ہم آسمانوں پر جاتے تھے اور آسمانوں پر خبریں سنتے تھے فرشتوں کی۔ یہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنات تھے وہ بادلوں میں چھپ چھپ کر بعض مرتبہ فرشتوں کی کچھ خبریں سن لیتے اور واپس کاہنوں کے پاس آتے، ان کو خبریں بتاتے۔ تو جنات کہتے کہ ہم نے دیکھا کچھ عرصہ ہو گیا ہے کہ اب حالت کیا ہے کہ اگر ہم آسمانوں پر جائیں فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اب ہم کوئی گفتگو سن نہیں پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ اب سیکورٹی کا سخت انتظام کر دیا گیا ہے، اب وہاں پر شہاب الرصادہ بہت زیادہ شعلے ہیں، اب اگر ہم کوئی سنیں تو فوراً ہمیں پھٹکار پڑتی ہے، مار پڑتی ہے۔ تو اس وقت شیطان، یہ جنات کہہ رہے تھے کہ ہم حیران ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو وہ یہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھا یہاں تو زمین والوں پر کوئی عذاب آنے والا ہے جس سے ہمیں یہ پتہ نہ چلے تاکہ زمین پر عذاب آ جائے، یہاں کوئی ہدایت آنے والی ہے۔ تو کہتے یہ ساری ہماری کشمکش چل رہی تھی اور ہم زمین میں دیکھ رہے تھے، اور جیسے ہی ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن سنا تو اب ہمیں سمجھ آ گئی ام اراد بہم ربہم رشدا، یہ جو انتظام کیا گیا اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زمین والوں پر بہت بڑی خیر کو نازل فرمانے کے لیے یہ سارا انتظام کیا گیا۔ اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ پہ فرمایا فما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کوئی شر نہیں، مصیبت یا عذاب نہیں جس طرح جنات نے کہا۔ تو یہ سارا عمل وہ بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھتے رہیں، قرآن سنتے رہیں، تو جس طرح جنات کو شرک کے لحاظ سے پہلے شرک کے قائل تھے، قرآن سننے سے وہ توحید کی طرف آگے، جس طرح قرآن سننے سے انہوں نے یہ سمجھا کہ اب رسول نہیں آئے گا، رسول بھی آ گیا، اور اسی طرح ہی ان کی اپنے نظریات میں تبدیلی آئی، اس طرح کہ ان کو اپنے تکبر اور تعلی کہ انسان پہلے جنات سے پناہ طلب کرتے تھے، اب وہی جنات اللہ سے بھی پناہ طلب کر رہے ہیں، آگے آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ قرآن کے ساتھ جڑتے رہنے کی
اور قرآن کو پڑھتے رہنے کی اور قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ ہم سب کی حال پر رحم فرما یا اللہ، فضل فرما، ہمارے لیے ہدایت کا راستہ یا اللہ آسان فرما دے، اور یا اللہ گناہوں پر چلنا ہمارے لیے مشکل بنا دے۔ اے میرے اللہ، جس طرح تو نے یہاں پر جمع کیا اسی طرح ہی ہم سب کو جنت میں بھی جمع فرما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔